اللہ نے یہ مقام کیوں دیا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ جو قرآن نے بیان کی ہے وہ یہ کہ شب قدر میں اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی لارائب کتاب قرآن کو نازل کیا۔ قرآن اترا شب قدر میں، تو قرآن کے صدقے اللہ نے شب قدر کو سال کی تمام راتوں میں افضل والا بنا دیا۔ اتنا افضل کہ ایک رات کی عبادت 83 سال 4 ماہ سے زائد کی عبادت کا ثواب ایک رات میں عبادت کرنے والے کو اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھے تو ہزاروں سالہ عبادت سے بڑھ کر اللہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ بڑے سے بڑا گناہگار، بدکار، فاسق، فاجر، زانی، شرابی، اللہ کا بہت بڑا مجرم اگر شب قدر میں آ کے سچی توبہ کرے، استغفار کرے، روئے، اللہ کو منائے، اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ شب قدر کے صدقے اس کی بھی بخشش کا اعلان فرما دیتا ہے۔ اتنی بڑی عظمت اس رات کو ملی، کیوں؟ قدر مانا قدر والی رات، عظمت والی رات، عزتوں والی رات، شرافت والی رات۔ اتنی بڑی رات کہ جو عبادت کی جاتی ہے وہ بھی عزت والی، اور جو عبادت کرتا ہے اللہ اسے دنیا آخرت میں عزت عطا فرما دیتا ہے۔ اتنی بڑی رات کو مقام کیوں ملا؟ قرآن کہتا ہے اس لیے کہ شب قدر میں قرآن اترا۔ جب شب قدر کو اللہ نے اتنا عظمت والا بنایا تو آپ سوچیں قرآن کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ نے قرآن کو کتنا بڑا مقام دیا ہے، قرآن کو اللہ نے کتنا شان دی ہے۔ اور علماء کرام نے اس کی 2 انتہائی اہم باتیں لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شب قدر میں اترا، اس کی 2 وجہ ہے کہ قرآن کتنا اترا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور پر کتنا قرآن نازل ہوا، شب قدر کو قرآن سے تعلق کتنا ہے، قرآن سے گہرائی کتنی ہے، قرآن کے ساتھ شب قدر کو نسبت کتنی ہے۔ علماء کہتے ہیں اس کی 2 مثالیں سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ نمبر 1، جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں داخل کیا تو کنویں کے کنارے پر لائے تو بعض نے کہا اس کو قتل کر دو، بعض نے کہا نہیں اس کو کنویں میں دھکا دے دو، اور پھر یہ طے ہوا کہ نہیں اس کے پیٹ پر رسی باندھ کر اسے کنویں میں اتارتے ہیں۔ اگر ہم دھکا دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ نیچے گرے اور انہیں چوٹ لگے یا سر پھٹ جائے یا انتقال کر جائے، تو ہم رسی کے ذریعے ان کو کنویں سے اتاریں گے اور گہرائی میں اس کو چھوڑیں گے۔ اب یوسف علیہ السلام کو رسی باندھی، کنویں کے کنارے پر بھائیوں نے بٹھایا اور آپ کو نیچے اتارا۔ اور وزنی چیز کا اصول یہ ہے کہ ہمیشہ بلندی سے نیچے کی طرف تیزی کے ساتھ آتی ہے، تو یوسف علیہ السلام جیسے کنارے سے زمین کی طرف آئے، کنویں کی گہرائی کی طرف جانے لگے، تو بھائی نے رسی چھوڑی۔ اب کتنی دیر لگی ہوگی؟ سیکنڈ کا کام ہے، تیزی کے ساتھ کنارے سے کنویں کی گہرائی میں تشریف لائے۔ علماء کہتے ہیں ادھر بھائی نے رسی چھوڑی اور جبریل امین علیہ السلام کہاں تھے؟ آپ بیت المعمور میں، 7 آسمانوں سے اوپر بیت المعمور ہے، زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال، پھر آسمان کی موٹائی کا فاصلہ 500 سال، پھر اگلے آسمان میں پہنچنے کا فاصلہ 500 سال۔ اس کو آپ حساب کر کے دیکھ لیں۔ پھر سدرۃ المنتہا، پھر بیت المعمور، وہاں تھے۔ ادھر بھائی نے رسی چھوڑی اور یوسف علیہ السلام کنارے سے زمین کی طرف آنے لگے تو کریم رب نے فرمایا جبریل جاؤ، میرا یوسف زمین کی گہرائی میں، کنویں کی گہرائی میں بعد میں پہنچے، ان کے پہنچنے سے پہلے جا کر اپنے رحمت کے پروں میں اٹھا لو۔ یوسف علیہ السلام کنویں کے کنارے سے کنویں کی گہرائی میں آنے لگے تو آپ بعد میں پہنچے، جبریل امین علیہ السلام اس سے پہلے پہنچے اور آ کر اپنے رحمت کے پروں میں آپ کو اٹھا لیا۔ سیکنڈ کا کام ہے، سیکنڈ کا۔ ایک تو فرشتے کی طاقت، تو اب یہ جتنا سیکنڈ لگا کنارے سے گہرائی میں آنے کا، علماء نے کہا اتنی دیر میں اللہ نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ دوسری مثال دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا پیارے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو۔ تفصیلی واقعہ سنا ہوا ہے، جب آپ نے پٹی باندھ کر اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور چھری کو چلایا، چھری نہیں چلی تو ایک پتھر اٹھایا اور پتھر میں آپ نے چھری کو تیز کیا تاکہ جلدی سے میں اپنے بیٹے کا گلا کاٹوں۔
اور اللہ نے جو امتحان مجھ سے لیا میں اس میں کامیاب ہو جاؤں۔ اب ادھر ابراہیم علیہ السلام پتھر پر چھری کو رکھ کر تیز کر رہے ہیں، ادھر اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے۔ اب چھری کو تیز کرنے کے بعد چھری کو اٹھایا اور اسماعیل علیہ السلام کے گلے کی طرف لائے۔ کتنی دیر لگی؟ اس سے پہلے پتھر سے چھری اٹھا کر ہاتھ میں گلے کی طرف بعد میں لائے، اور جبریل امین علیہ السلام نے اس سے پہلے جنت سے مینڈا لے کر زمین کی طرف تشریف لائے، اور آپ نے جب چھری چلائی تو چھری گلے میں بعد میں پہنچی۔ جبریل امین علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر دمبے کو سامنے کیا، ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، آنکھ جب پٹی کھولی سوچا کہ بیٹا شہید ہو گیا ہے، پٹی کھول کر دیکھا تو دمبا ذبح ہو چکا تھا۔ کتنی دیر لگی؟ سیکنڈ کا کام ہے۔ علماء کہتے ہیں جتنی دیر میں ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پتھر سے اٹھا کر اسماعیل علیہ السلام کے گلے کی طرف لائے، اتنی دیر اللہ نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ اب سمجھے قرآن کی عظمت، اللہ کرے آج ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائے۔ چند لمحوں میں قرآن اترا شب قدر میں۔ اب یہاں نکتہ کیا ہے؟ امام راضی کہتے ہیں مسلمان غور کر، یہ قرآن تیرے نبی کا معجزہ ہے، حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس مقدس کتاب کی اہمیت کو سمجھ کہ جو کریم رب شب قدر میں قرآن کو اتارے اور اتنے مختصر لمحے میں قرآن کو نازل کیا، تو اللہ فرماتا ہے شب قدر کی عظمتوں کی وجہ قرآن کو اتارنا ہے۔ تو جب قرآن لمحہ بھر کے لیے شب قدر میں اتارا، اللہ نے شب قدر کو سال کی تمام راتوں سے افضل و اعلیٰ بنا دیا ہے۔ فرمایا پھر اس نبی کا، اس اپنے آقا کا تصور کر جس کے قلب منور پر اللہ نے پورے قرآن کو اتارا۔ اللہ نے قرآن کے صدقے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا عظمتوں والا مقام عطا فرمایا ہے۔ ایک لمحہ قرآن اترا، شب قدر سال کی ساری راتوں سے افضل و اعلیٰ بن گئی۔ تو جس نبی کے قلب منور پر قرآن اترا، اس نبی کی عظمت و عرفت، اس نبی کی شان و عظمت، ان کا مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر دوسرا نکتہ فرمایا ایک لمحے کے لیے شب قدر میں آیا، شب قدر قدر والی بن گئی، سال کی افضل رات بن گئی، عزت والی حرمت والی رات بن گئی۔ پھر اس مسلمان کی شان کیا ہوگی جو صبح و شام قرآن پڑھے، جو قرآن کی تلاوت کرے، جو قرآن سے محبت کرے، جو قرآن سے پیار کرے، جو قرآن کو پڑھے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرے، جو قرآن کی عظمتوں کو مانتا ہو، قرآن کو پڑھتا بھی ہو، عمل بھی کرتا ہو، اور ساری زندگی شب قدر میں لمحے کے لیے قرآن آیا، شب قدر عظمت والی بن گئی۔ جو ساری زندگی مسلمان قرآن پڑھتا رہے، سوچے اللہ اسے کتنے انعامات سے مالا مال فرمائے گا۔